جلالہ وأعظم شانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات وجہ تخلیق کائنات دستگیر جہاں وانتصار زمان نبی کون و مقام رسول انس و جان شہ آدم و بنی آدم سید عالم نور مجسم شفیع معظم وجہ تخلیق کل عالم جانے جہاں فخر کل جہاں سید مرسلاں حضور رحمت للعالمین جناب خاتم النبیین احمد مصطفیٰ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاکیزہ و معطرہ میں گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد لائق صدزی عزت و احترام محترم و محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر، مالک کائنات کا کروڑا بار شکر ہے کہ اس ذات کریمہ نے مجھے اور آپ کو یہاں اپنے گھر کے اندر حاضر ہو کر جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں عزت بخشی۔ اللہ پاک کی بارگاہ جل وعلا میں عرض گزار ہوں، اللہ پاک سب کا نا قبول فرمائے۔ اور آج کی مختصر سی اس گفتگو کا عنوان ہے شان سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ دعا ہے اللہ پاک حضرت خلیل اللہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سن سنا کر اللہ پاک ہمیں عمل کی دولت عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، قربانی کی بھرپور تیاریاں اہل ایمان کی طرف سے جاری و ساری ہیں، اور پچھلا جمعہ المبارک فضائل مکہ المکرمہ کے عنوان پر تھا، اور آج کا جمعہ شان سیدنا حضرت خلیل علیہ السلام اس پر پیش کیا جانا اس امر کی وجہ سے ہے کہ تاکہ جو بھی حضرات اہل ایمان قربانیوں کی تیاری میں مصروف عمل ہیں ان کو مکہ پاک کی عظمت کا احساس بھی ملے، اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص اور ایمان کی برکات کی تر و تازگی بھی نصیب ہو، کیونکہ یہ دونوں باتیں ہمارے ایمان کی روحانیت، بقا اور تر و تازگی کا سبب ہے۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ قربانی دے دی جائے لیکن حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی یاد نہ آئے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ قربانی کے فلسفے پر عمل کر لیا جائے اور ذی الحجہ کا مہینہ بھی گزار لیا جائے اور عید بھی پڑھا لی جائے اور مکہ شریف اور مدینہ پاک کا تصور نہ کر سکے۔ تو یہ سب باتیں آپس میں اتنا تال میل رکھتی ہیں کہ ان میں سے ایک کا تصور دوسرے کے بغیر ممکن ہے، اور ایک کی یاد کا مزہ دوسرے کی یاد اور رونق کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بانی مکہ المکرمہ، جو کہ اس کے موجد بھی ہیں، اس کے مؤسس بھی ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کو بڑی عظمتیں بخشی، حتیٰ کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے ابو البشر کے لقب کے حوالے سے کہ وہ بشریت کے یعنی کہ عالم انسانیت کے باپ ہیں، اسی طرح جد البشر کا لقب حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے لیے ملتا ہے، بلکہ ان کے لیے اس سے بھی بڑا لقب جد الانبیاء، نبیوں کے بھی جو سرکار ہستی ہیں، بزرگ ہستی ہیں،
وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام۔ آپ کو اللہ پاک نے اپنے خلیل ہونے کا لقب عطا فرمایا۔ آپ کو قرآن مجید نے پہلا مسلمان پیغمبر کہا۔ پیغمبر یا پیامبر تو آپ سے پہلے بھی تھے، لیکن جس سے رب نے پہلے پہل اس جملے کو کہلوایا اور جس ذات سے کہلوا کے اس کا تذکرہ پھر قرآن مجید میں کروایا، وہ سب سے پہلی ہستی جد البشر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں ہی سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہاں اس پہلے مسلمان سے مراد مسلمانوں کے بڑے برگزیدہ پہلے پیغمبر جن سے رب نے کہلوایا کہ یہ کہے اے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام، وہ سیدنا ذبیح اسماعیل علیہ السلام کے ابا جی والد گرامی جناب سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو تسلیم کی۔ نماز کا ذکر قرآن مجید میں، سیرت کا تذکرہ قرآن مجید میں، مناسک حج کا تذکرہ قرآن مجید میں، آپ کے نام کا تذکرہ قرآن مجید میں، آپ کے آباء و اجداد کے ناموں کا تذکرہ قرآن مجید میں۔ سن کے خوشی نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ۔ یہ سارے تذکرے ہم مسلمانوں کے لیے عزت ہے۔ آپ کی اولاد، آپ کے سگے بیٹوں کا، چاہے وہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ہوں یا حضرت اسحاق علیہ السلام ہوں، ان کا تذکرہ بھی رب نے اپنے پیارے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر فرمایا۔ آپ کی ہجرت کا تذکرہ قرآن مجید میں، آپ کی قربانی کا تذکرہ قرآن مجید میں، آپ کی وفاؤں کا تذکرہ قرآن مجید میں۔ رب نے حتیٰ کہ آپ کی طرف جو وحی فرمائی صحیفوں کی شکل میں، آسمانی کتب تو ظاہری طور پہ آپ کو عطا نہ فرمائی گئی، یہ بھی رب کی حکمت ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں۔ کعبہ کی بنیادیں رکھنے کا تذکرہ قرآن مجید میں۔ کعبہ کی آباد کاری کے لیے جو دعائیں مانگی پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی تذکرہ ایسا نہیں ہے، اطاعت کا ہو، عبادت کا ہو، خلق عظیمہ کا ہو، کردار کا ہو، وفا کا ہو، ادب کا ہو، ہجرت کا ہو، صحیفوں کی شکل میں وحیوں کا ہو، ہر ایک کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اور قرآن مجید کی بڑی عزت، بڑی برکت، ان میں سے ایک برکت یہ ہے کہ قرآن مجید کی کل سورتیں ہیں 114۔ کتنی ہیں؟ 114۔ اور جو 14ویں نمبر کی سورت قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاری فرمائی، ذکر فرمائی، اس سورہ مبارکہ کا پورا نام سورہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پوری سورت کا نام ایک ایک پیغمبر کے، ایک ایک نبی کے نام پہ بہت کم قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات طیبہ پر پوری سورت اللہ نے سورہ نوح اتاری۔ رسول پاک جناب خاتم النبیین، ہم سب کے امام، کل نبیوں کے سرور ہستی حضور خاتم النبیین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ شریف کے نام مقدس و معطرہ پر پوری کی پوری قرآن مجید کی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت کم صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام حسینوں میں بڑی اعلیٰ ہستی اور وفاؤں کا تذکرہ جن کے بارے میں ملتا ہے، اور جن کا ہجرت کا تذکرہ بھی قرآن مجید کی سورت کے اندر ملتا ہے، ان کے نام پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پوری سورہ یوسف اتارا۔ تو جب اس لسٹ میں نام آتا ہے تو سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کا نام بھی سر فہرست انبیاء میں ملتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائش کے مرحلے سے گزارا، کیونکہ آپ جہاں کھڑے ہوتے دو باتوں کا ضرور تذکرہ کرتے۔ ایک بات رب کی توحید والی، جہاں کھڑے ہوتے کہتے بت کچھ نہیں، بت پرستی کچھ نہیں، ستارہ پرستی کچھ نہیں، مجوسیت والوں تم کسی مذہب پر نہیں، ستارہ پرستوں تم کسی مذہب پر نہیں، سورج کی پوجا پاٹ کرنے والوں کسی مذہب پر نہیں، اے پہاڑوں کو، ہواؤں کو، درختوں کو خدا کہنے والوں تم کسی مذہب پر نہیں۔ لوگ پوچھتے ابراہیم پھر کون کس مذہب پر ہے؟
آپ فرماتے جس طرح قرآن مجید میں اعلان ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، آپ فرماتے ہیں اگر کسی پر ہیں تو ہم ہی حق والے۔ اگر کوئی توحیدی ہے، صحیح حق پرست ہستی ہے، ہمارے مذہب والا ہے، اور اس بات کا اتنا زور سے چرچا کرتے، اتنی شدت سے اس کو ذکر فرماتے کہ اللہ پاک نے آپ کو قرآن مجید میں ایک لقب عطا فرما دیا۔ اس آپ کی جرت کو اور اس حق پرستی کو اور اس شدت کو رب نے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمایا، اور رب نے آپ کو وہ لقب کا تحفہ کیا دیا؟ حنیف۔ کیا دیا؟ حنیف۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس کے ما قبل ما بعد آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اگر کوئی مذہب ہے سچا ستھرا، ابراہیم علیہ السلام کی پیروکاری والے مذہب ہے، اور اسی کو دین حنیف کہتے ہیں۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں تم بھی تو کسی کی پوجا پاٹ کرتے ہو، اللہ نے اس کی قرآن مجید میں نفی فرما دی وما کان من المشرکین۔ کہنے والوں کہتے رہو، ہم خود حق ذات ہو کے اعلان کرتے ہیں ہمارے ابراہیم علیہ السلام ہرگز شرک پرستی کے گناہ میں مبتلا نہیں ہونے پر۔ وما کان من المشرکین۔ ایک تو اس بات کا آپ تذکرہ فرماتے ہیں توحید توحید توحید، جو بھی توحید کا منکر ہوتا شدت سے اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ نہ الفاظ میں کمی تھی، نہ جذبات میں کمی تھی، نہ روانی میں کمی تھی، نہ ٹھہرنے میں کمی تھی، کئی گھنٹوں کھڑے رہتے۔ پہلے لوگوں کے بحث مباحثوں کا بڑا طویل تذکرہ ملتا ہے سیرت طیبات کے ابواب کے اندر بھی، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، محدثین کی روایات کے اندر بھی، قرآن مجید کی تفاسیر کے اندر بھی۔ وہ گھنٹوں کھڑے ہو کر راہ چلتے چلتے بحث شروع ہو جاتی۔ اب تو ٹیبل ٹاک ہوتا ہے، یہ ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر ہوتا ہے، یہ کہیں باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، ہالز کے اندر اہتمام کیا جاتا ہے، کہیں کسی اپنی بیٹھک کے اندر، وہاں وہ کوئی سلسلہ نہ تھا۔ کھڑے ہی بس بات سے بات نکلتی چلی جاتی، اور کئی گھنٹوں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام دلیل دیتے تو اپنے رب کی توحید پر دلیل دیتے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا آپ کی زندگی کا پہلو ملتا ہے، جس میں آپ نے بڑا ہی ایک مشکل ترین وقت کاٹا پوری زندگی میں، وہ وفائے ابراہیمی علیہ السلام کا تذکرہ۔ جہاں کھڑے ہوتے کہتے رب کا سچا، رب سے وفا کرنے والا تو میں ہی ہوں۔ اگر کوئی رب سے حقیقی معنوں میں پیار کرتا ہے تو وہ میں ہی ہوں۔ تو رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ رب کہہ رہا ہے ہم نے آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی۔ آج بندے سے شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یار میں نے تیری آزمائش کی تھی، تجھے آزمایا تھا، تو اس آزمائش پر پورا نہیں اترتا۔ جزاک اللہ۔ تیری دوستی کا حق ادا تب ہوتا، تیری دوستی کا بھرم تب قائم رہ سکتا، میں نے تجھے یار فلاں موقع پر آزمایا تھا، تو اس امتحان پر آزمائش کی کڑی پر پورا نہیں اترتا۔ میں تیری دوستی کو تب مانتا، وفا کو تب تسلیم کرتا جب تو فلاں میری آزمائش کو، میرے ٹارگٹ کو پورا کرتا۔ یہ کسی دنیا کے بندے کا، کسی دنیا کے دوست کا امتحان نہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی۔ آزمائش بھی بہت بڑی تھی، اور ایک آزمائش نہیں تھی، بڑی آزمائشوں سے گزارا۔ نارے نمرود کے اندر بلا خوف و خطر کود جانا کیا کم آزمائش تھی۔ اور جہاں جبرائیل امین علیہ السلام کو تسلیم دی، پیغام رسانی کے لیے حاضر ہو جائیں اور کہیں ابراہیم لبوں کو کھولیے، حکم کیجیے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں جس رب کی رضا کی خاطر آگ میں کودا ہوں، جبرائیل تو ہمارے رستے کی دیوار نہ بن، اپنی راہ لے۔ جس رب کی رضا کی خاطر میں آگ میں کودا ہوں، وہ رب جانے یا جو کودنے والا ہے وہ ابراہیم خلیل جانے۔ حالانکہ بھیجا کس نے؟ اللہ پاک نے۔ لیکن اتنا عشق اللہ تعالیٰ سے، اتنی محبت، وہ تو آگ تھی، نارے نمرود تھی۔ دنیا والوں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت والے بھی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت والے بھی ہم ہیں۔ ہم ملت محمدی پر بھی ہیں، شریعت مصطفی والے بھی ہم ہیں۔ اور اس امت کا دوہرا اعزاز یہ ہے کہ جب اس کے دین کی باری آتی ہے تو ہم دین محمدی، دین مصطفی والے بھی ہیں، اور جب دین کی باری آتی ہے ہم دین ابراہیمی والے بھی ہیں۔ لیکن ہمیں تو
اس طرح کی آگ سے واسطہ اور پالا نہیں پڑتا۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، کہیں بے اولادیاں ہیں، کہیں رزق کے حوالے سے تھوڑی بہت کمی ہے، کہیں دنیا کے معاملات ہیں، اور پتہ بھی ہوتا ہے یہ رب نے آزمائشیں بھیجی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا ہستی اسد اللہ الغالب ہستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مصیبت میں اور آزمائش میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مصیبت میں اور آزمائش میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ مصیبت آ گئی ہے اور کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے؟ فرمایا جو کچھ آئے وہ رب سے دور کر دے تو سمجھ لیں مصیبت ہے، اور اگر کچھ دنیا میں آئے اور رب کی قربت اور محبت کا صلہ مل جائے، مقام مل جائے تو سمجھیں کہ آزمائش ہے۔ ہر آنے والی چیز آزمائش نہیں ہوتی، ہر آنے والی چیز مصیبت بھی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کسی مشکل سے پالا پڑا ہے، ہم نمازی بن گئے، صدقہ و خیرات دینا شروع کر دیا ہے، توبہ اور استغفار کی کثرت برکت شروع ہو گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر زیادہ چھڑ گیا ہے، سمجھ لیں یہ آزمائش ہے، انشاءاللہ جلدی وقت کٹ جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے آزمائش بھیجی، ہم تو اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے تھے، یاد خدا سے دور تھے، اللہ نے اس آزمائش کے سلسلے کو بھیجا تاکہ ہم اس کی قربت اور محبت کا مقام پائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ وقت بھی کاٹ دینا ہے اور اپنے قریب تر ہونے کا مزہ، مقام اور جام بھی عطا فرمانا۔ اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی نازل ہوتی ہے، لیکن اس میں اپنی شامت اعمال کا سلسلہ بھی موجود ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بڑی جگہ، اگر ایک جگہ سے صرف بطور خلاصہ ادباً ذکر کر دوں تو قرآن مجید پکار اٹھتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا۔ جب کبھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تنگی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے لوگ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب تمہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے تو غیر لوگ، منافق اور بدبخت کافر لوگ، اگر تمہیں خوشی پہنچتی ہے تو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، وہ ان پر ناگواری گزرتی ہے، قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ تو ابراہیم خلیل علیہ السلام کی زندگی آزمائش والی تھی، مگر رب نے پھر ان کا مقام بھی بیان کیا کہ فَأَتَمَّهُنْ، جب بھی ہم نے مالک ہو کے ان پر کوئی آزمائش کا سلسلہ طویل کیا، آزمائش کو بھیجا، اس آزمائش کے ہر مرحلے پر پوری طرح پورا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 86 برس کی عمر میں جن کو بیٹا عطا کیا اللہ پاک نے، اتنی عمر، روایات میں دوسرے حوالہ جات بھی موجود ہیں، لیکن جو سب سے معتبر روایت ہے وہ 86 برس والی۔ 86 برس کی عمر میں مانگ کے دعائیں کر کر کے ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ نے فرزند دیا۔ آج 50 سال والے سے، 40 سال والے سے پوچھیں، 20 سال گزر جائے، کہتے ہیں 20 سال بعد پتر ہویا، 20 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کریمہ دیتی ہے، کہ تسی اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنا چومے گا، وہ کتنا پیار کرے گا، کتنا سینے نال لائے گا، کنیاں مٹھائیاں منڈے گا، کتنا ہوگا چرچا کرے گا زمانے دے وچ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 20 سال نہیں، 30 سال نہیں، 40 سال نہیں، 86 سال کے بعد اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، اور وہ بھی پھر چند سالوں کے بعد ہی حکم آ گیا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے خواب دیکھا ہے، خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ میں مختصر اس کو کر رہا ہوں، پھر تفصیلاً انشاءاللہ بعد میں بیان کروں۔ تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جی جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، اور آپ کر گزرے، آپ کر گزرے۔ بیٹے کو خود لٹانا اور حلق پر خود اپنے مبارک ہاتھوں سے چھری چلانا، یہ بڑی آزمائش نہیں تھی۔ جو باپ ہے نا وہ اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں، ہر بندے کو یہ درد بھی نہیں محسوس ہو سکتا جو باپ ہے، لیکن آپ کر گزرے، ہجرت کا آپ کو حکم ہوا، کر گزرے، اور آپ سب سے زیادہ ہجرت کرنے والے پاک پیغمبر تھے، سب سے زیادہ۔ بابل سے آپ نے ہجرت کی، آپ شام چلے گئے، شام سے آپ نے ہجرت کی، آپ اردن چلے گئے،
اردن سے آپ نے ہجرت کی، آپ مصر چلے گئے، مصر سے ہجرت کی پھر شام چلے گئے، شام سے ہجرت کی پھر مکہ شریف تشریف لے گئے، مکہ سے پھر ہجرت کی فلسطین میں تشریف لے گئے، فلسطین سے پھر ہجرت کی پھر مصر میں چلے گئے۔ ساری زندگی یوں ہی آپ اردن، مصر، فلسطین، شام، خانہ کعبہ، سعودی عرب، آپ نے ہر جگہ پہ ہجرت کو ہی اپنائے رکھا، کہیں پہ آپ ٹھہرے نہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جہاں ٹھہرتے لوگ شدت سے مخالفت کرتے، وہ ابراہیم آ گیا ہے، دینی ابراہیمی والا، ملت ابراہیمی والا، دین حنیف والا، وہ توحید پرست بڑا بندہ، اپنے خدا کو بس ایک خدا کہنے والا وہ آ گیا ہے، لوگ شدت کے ساتھ آپ سے مقابلہ کرتے۔ اور آپ بھی جوان مرد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر تھے، آپ بھی کھڑے ہو کر کئی سالوں تک مناظرہ فرماتے، کئی سالوں تک مناظرہ فرماتے۔ اور جب آپ کو ہجرت کا باری تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا، آپ ہجرت فرما دیتے۔ آپ یہ نہیں تھے دیکھتے کہاں میری آل اولاد ہے، کوئی کنبے قبیلے کے خاندان والے لوگ ہیں، قطعاً نہ دیکھتے، آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ پچھلی جگہ سے بھی زیادہ بڑھ کے آپ کو عزت و شرف عطا فرماتا۔ پوری زندگی اسی طرح ہجرت میں گزری ہے۔ اور ابراہیم خلیل علیہ السلام و تسلیم بہت بڑے بڑے جو آپ کے مقام و مرتبے قرآن مجید نے بیان کیے، سب سے بڑا مرتبہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی وفا کا بیان کیا۔ سورہ نجم کو آپ پڑھیں، اس میں ایک آیت مبارکہ ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ہمارے وفاؤں والے ابراہیم علیہ السلام۔ سورہ صافات پڑھیں، بلند آواز سے بولنا تھا آپ نے، سبحان اللہ۔ آپ بھول جاتے ہیں یا آپ شاید سر اور تال کے رنگ میں رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں، وہ جہاں سے آپ کو نہیں ملنا، آپ کو قرآن و سنت کی دلیل الحمدللہ ملے گی، قرآن سنائیں گے، حدیث سنائیں گے الحمدللہ۔ سورہ صافات کا آپ تذکرہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے حد فرما دی، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم ہماری طرف سے آپ پر سلامتی کا نزول ہو۔ آپ سورہ ہود پڑھیں، اللہ پاک کا قرآن مجید کہتا ہے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اے پیارے ابراہیم علیہ السلام آپ علم والے بھی ہیں، آپ بردباری والے بھی۔ علم کہتے ہیں کہ جب ضبط نفس اوور کنٹرول ہونے لگے، اس کو اوور کنٹرول نہ ہونے دینا، کنٹرول میں قابو میں کر لینا، ذاتی طور پہ معاملات ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں حلیم، حلم۔ یہ حلم کی دولت ہے، یہ حلم کی دولت ہے۔ اور منیب جس کو قرآن مجید نے کہا، اس کو ہم اردو کے اندر اس کا ترجمہ کریں تو اس کو کہتے ہیں بردباری۔ بردباری اس بات کو کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے خندہ پیشانی والا، حسن سلوک والا معاملہ نہ کیا ہو، بہت آپ کے ساتھ ہیر پھیر کیا ہو، بہت آپ کے ساتھ ناانصافی والا معاملہ کر دیا ہو، آگے سے دل برداشتہ رویے سے آپ کا واسطہ اور پالا پڑا ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کوئی بدلہ نہ لیں، آپ اس کو خاطر میں بھی نہ لائیں، اس کو شمار میں بھی نہ لائیں، اور اس سے صرف نظر کرتے ہوئے باری تعالیٰ کی رضا میں پھر گم ہو جائے، پھر باری تعالیٰ کی رضا میں جاری ہونے والا سفر آگے بڑھاتے چلے جائیں، اس کو کہتے ہیں منیب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور آپ میں یہ دونوں خوبیاں بدرجہ عقل موجود تھیں۔ آپ کی دعاؤں کا ذکر مالک کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا۔ ایک تو اپنے بیٹے کو مانگا، اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی دعائیں بارہا قبول فرمائی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن مبارکہ سے اللہ پاک نے آپ کو اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا، اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن مبارکہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسحاق علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا، اور پھر میرے پاک پیغمبر جناب حضور نبی رحمت للعالمین ساقی کوثر سب پڑھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی ہستی اللہ تعالیٰ نے نسل اسماعیلی سے جاری کر، اور نسل اسحاق علیہ السلام کا بھی سلسلہ اللہ پاک نے کم نہیں ہونے دیا۔ سب سے زیادہ پیغمبر کا جن کا سلسلہ نسب آگے طویل چلا اولادوں کی شکل میں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنا ہو تو چھوٹا سا والا مختصر گفتگو کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے نام پر چلے جائیں۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، ہسٹری آف اسلام پڑھتے ہیں، تو اس بات کا پتہ ملتا ہے ابراہیم نام کیوں کر پڑا۔ یہ یا تو عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور 2 سے 3 باتوں کا یہ مجموعہ ہے، مرکب ہے یہ نام۔ اب اور راہام، ہاں آنکھوں والی کے ساتھ، اور دوسرا مجموعہ جو ہسٹری آف اسلام کے اندر ملتا ہے، اب راہام ہا کے ساتھ، ہا والی میں۔ اب کا معنی ہے باپ، اور راہام کا معنی ہے کثرت نسل والے، اولاد کی کثرت والے۔
اور اب کا معنی باپ اور رحم کا معنی نہایت رحم دل. ان دونوں الفاظوں کو اگر مرکب بنائیں، مجموعہ بنائیں، تو دونوں نام آپ کے ملتے ہیں کتابوں کے اندر. پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی ملتے ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی آپ کا نام ملتا ہے. پڑھتے پڑھتے اسی نام کو ابراہام اور ابراہام پڑھتے ابراہیم بنا. اور قرآن مجید میں جو آپ کا نام کیوں ہم ابراہیم پڑھتے ہیں، وہ نام نہیں پڑھتے جو میں نے پہلے بتائے ہیں کہ جو اس میں بامسمہ ہے آپ کے نام پر، وہ اس وجہ سے کہ قرآن مجید کی ہم پیروی کرتے ہیں. اور قرآن مجید میں بہت مقامات پر جہاں بھی آیا آپ کا نام ابراہیم آیا، آپ کا نام. لیکن معنی یہی بنے گا کثرت اولاد والے، کثرت اولاد کے سب سے بڑے باپ، اولاد کے سب سے عظیم المرتبت باپ. آپ کے نام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا شاندار جو سلسلہ ہے عظمت والا وہ عطا فرمایا. آپ کی ایک خوبی یہ تھی کہ آپ ہر درجہ مہمان نواز تھے. مہمان کے بغیر آپ کھانا کھانا پسند نہیں کرتے، حتیٰ کہ 2 دن تک اور کئی میل تک آپ منتظر رہتے، کئی میل تک آپ سفر کرتے، مہمان ڈھونڈنے چلے. ابراہیم کھانا کھا لو، اللہ کھلانے والا ہے، میں مہمان ڈھونڈنے چلا ہوں، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ پھر مہمان آپ کے ہاتھ عطا فرما ہی دیتا جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا لقمہ حلال تناول. ایک اس میں آپ مجھے تھوڑا سا 1-2 منٹ کا اضافی وقت دیں تو بڑا ہی دلچسپ آپ کی توحید پر، جس میں آپ کو توحیدی رنگ نظر آئے گا کہ مومن ایسے ہوتا ہے اللہ کی توحید پر اور نبی علیہ السلام کی رسالت پر پہرا دیتا ہے. کہہ دینا کافی نہیں ہم مسلمان ہیں، آئی ایم مسلم کا نعرہ تو بلند ہے نا، لیکن پہرے دار بہت کم ہو. اگر ہم واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت والے لوگ ہیں تو ہمیں پھر اپنے باپ کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. حالات کیسے بھی ہوں، سیاسی حالات بدلتے رہتے ہیں، مذہبی حالات میں اپ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، تناؤ کی سلسلے آ جاتے ہیں، شدت آ جاتی ہے، پابندیاں آ جاتی ہیں، بین ہو جاتی ہیں تنظیمیں، افراد ہجرت کرتے رہتے ہیں. خواہ کچھ بھی ہو، جب رب کی رضا مقصود ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مقصود ہے، پھر حالات کو نہیں دیکھتے، حالات کو نہیں دیکھتے. حالات کبھی بھی اس بات کے متحمل نہیں ہوئے کہ انسان کچھ کر گزرے. حالات کا دھارا اسی طرح چلتا رہتا ہے. انسان کو کوئی اپنا ٹارگٹ، اپنی کوئی منزل مقصود بھی تو وضع کرنی نہیں چاہیے. انسان حالات کے تابع نہیں ہوتا، حالات انسان کے تابع ہوتے ہیں. انسان کا ایمان بڑی پاورفل شے ہے، جس میں یہ ول پاور آ جاتی ہے، وہ اتنا سٹرانگ، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی چیز بھی اسے ہلا نہیں سکتی. تو مہمان کو تلاش کرتے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نہایت ضعیف العمر 70-80 سال کے بزرگ وہ آپ کے ہاتھ لگے، آپ نے اسے خود ہی لے کے آئے، دسترخوان کی حد تک بیٹھنے لگا. آپ نے نام پوچھا، نام کا سننا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کی طبیعت مبارکہ میں گرمی آ گئی. اس نے نام بتایا تو مجوسیوں والا نام. آپ نے فرمایا میں تو لایا تھا مہمان بنا کے، لیکن تو نکلا ہے مجوسی، اور ہمیں توحیدی کہتے ہیں، ہم رب کی توحید پر پہرا دینے والے لوگ ہیں، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا میرے مالک کی طرف سے. تو آپ نے اسے نہ کھانا کھلایا نہ پاس بٹھانا پسند فرمایا. آپ نے برات کا اظہار کیا، اس سے اعلان برات کیا، دوری اختیار کی. جب وہ ابھی چند قدموں ہی چلا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے وحی آ گئی، اے پیارے ابراہیم علیہ السلام، آپ تو کہتے ہیں آپ بڑے مہمان نواز ہیں. وہ 70-80 سال کا بابا وہ ہم ہی آپ کی خدمت میں لائے تھے، جس کو ہم نے رحیم کریم خدا ہو کے 80 سال تک مجوسی ہونے کے باوجود، غیر کی پوجا کرنے کے باوجود، ہماری خدائی کو نہیں مانتا، ہماری بڑائی اور کبریائی کو، برملا عظمت کو تسلیم نہیں کرتا، جس کو ہم نے یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہر وقت کھانا دیا ہے. اے پیارے ابراہیم، تو اس کے مذہب پر بحث کر کے، اس کے نام میں الجھ کر تو اس کو ایک وقت کا بھی کھانا نہیں دے سکا. کیسا ہے ہم سے وفا کرنے والا؟ ہمارا طریقہ دیکھ، اپنے طریقے پر نظر ثانی فرما. بڑے شرمندہ ہوئے، بڑا روئے، اور پھر ہیلا سازی کر کے، بہت چارہ سازی کر کے اس مہمان کے متلاشی بنے، اس کو ڈھونڈ لیا اور اسے لائے. اب بوڑھے پاپا جی نے ایک ہی سوال کیا، تفسیر کے اندر یہ ذکر ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. ایک ہی سوال کیا، آپ وہی ہیں نا
جنہوں نے اپنا نام ابراہیم بتایا تھا، جنہوں نے کہا تھا میں ملت ابراہیمی والا ہوں، دین حنیف ہوں، میرے ناموں سے میری سیرت سے مذہب چلتے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر بڑا پختہ ہوں، اور آپ نے ہی مجھے بلایا تھا اور آپ نے ہی دسترخوان سے نام پوچھتے ساتھ ہی اٹھا دیا تھا، اور آپ نے کہا میں کسی مجوسی بندے کو کھانا نہیں کھلا سکتا، اب پھر آپ ہی ڈھونڈنے والے ہیں، آپ ہی لانے والے ہیں۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتی پہلے جتنی شدت تھی وہ کہاں گئی شدت؟ کیا آپ اپنے مذہب کو بدل بیٹھے یا اپنے نام کے اندر کوئی تبدیلی واقع کر لی؟ یہ کیسا اثر ہے؟ تو آپ نے فرمایا اثر بس یہی ہے کہ میرے مالک کی صدا آ گئی، میرے مالک کی میرے مالک کی صدا آ گئی ہے۔ اللہ پاک نے یہ مجھے حکم دیا کہ جس بوڑھے کو ہم 70-80 سال سے رزق کھلا رہے ہیں، باوجود یہ کہ سب کچھ جاننے کے وہ ہمارا منکر ہے اور ہمارے دین متین دین برات کی شدت سے مخالفت کرنے والا ہے، ہم نے تو اسے اٹھایا نہیں، ہم نے تو اسے محروم نہیں کیا، اور ابراہیم علیہ السلام آپ اسے ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکے۔ ابھی یہ سننا تھا کہ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے اور کہنے لگا وہ مالک رحیم کریم ذات جس نے میرے غیر ہونے کے باوجود بھی مجھے اپنا بنائے رکھا، اس کے باوجود کہ میں نے کبھی اس کو سجدہ نہیں کیا، میں نے تو اس ذات کو خدائے برحق بھی نہیں مانا، اس کو واحد بھی نہیں مانا، اس کو سمجھ بھی نہیں مانا، اس کے باوجود وہ مجھے ہر وقت کھانا دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ اپنے پاک پیغمبر کی جس نے ڈیوٹی لگائی مجھے ڈھونڈنے کے لیے، آپ نے تو اٹھا دیا تھا، مجھے چلتا کیا، پھر مجھے اس نے تلاش کروایا، پھر دسترخوان پر عزت بخشی، پھر آپ کے ساتھ کھانا کھلانے کی اس نے سعادت بخشی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پھر محرومیوں کی لسٹ طویل کروں؟ آپ کے گھٹنے مبارکہ کو تھامتا ہوں، آپ کا وسیلہ پکڑتا ہوں، آپ رب کے متلاشی ہیں، آپ رب کے متلاشی بننے والوں کے رہنما اور رہبر ہیں، آپ میری فریاد کو سنیے۔ اللہ کی جناب میں میں عرض کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اور یہ عزت بخشی ہے تو میں آج سے اسی ملت کا ماننے والا ہوں جس ملت کے ماننے والا ہوں۔ اس نے کلمہ ابراہیمی کو پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا سیرت و کردار ایسا ہے، یہ جتنے لوگ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ حج کو مضمون پڑھیں نا، پارہ نمبر 17 میں، تو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آگے آیت دوسری پہ شروع ہو جاتی ہے، اس میں بھی یہی مضمون ہے۔ مختصر حکم یہ ہے، اے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام، کعبے کو بنانے والی ہستی، کعبہ بنا لیا ہے ہماری عطا کردہ توفیق سے، اب اس کے لیے حج کی منادی دیجیے، لوگوں کو پکاریے وہ حج کرنے کے لیے آئیں۔ تو آپ نے فرمایا یا رب العالمین، عرض کی یا رب العالمین میں کتنی فریاد لگا سکتا ہوں، کتنی آواز لگا سکتا ہوں، میری آواز تو محدود ہے نا، میں کس طرح کی آواز لگاؤں کہ سارے لوگوں تک وہ پہنچ جائے، ندا اور منادی اور آواز اور صدا۔ تو رب نے فرمایا آواز لگانا آپ کا کام ہے، پیغام عام فرمانا ہمارا کام۔ اور مفسرین قرآن میں اور تفسیر ابن کثیر میں تفصیل کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ آپ نے آواز لگائی، بس ابراہیم علیہ السلام نے آواز ہی لگائی، اور اللہ پاک نے شرق و غرب میں آپ کی اس آواز کا رنگ اور شہرہ پہنچا دیا، حتیٰ کہ جو لوگ باپ کے سلب میں اور ماؤں کے بطن میں بھی جو ارواح موجود تھیں، سب نے بھی اس ابراہیم علیہ السلام کی کہی ہوئی آواز کو سنا، اور ارواح نے جواب دیا لبیک۔ آواز نے کیا جواب دیا؟ سب بولے، آواز نے کیا جواب دیا؟ لبیک، ہم حاضر ہیں اے منادی کرنے والے، تم نے یہ خدمت کی ڈیوٹی پوری کی ہے۔ اور باپ بیٹا دونوں دعائیں مانگتے رہے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہم حاضر ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر تو یہاں تک بیان ملتا ہے، وضاحت ملتی ہے کہ جتنے لوگ قیامت تک جنہوں نے حاجی بننا تھا، حاج بننا تھا، یہ سعادت حاصل کرنی تھی، این سعادت زور بازو نیز، جس نے یہ سعادت حاصل کرنی تھی، اس کی روح نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے جواب میں، صدا کے جواب میں لبیک کہا۔ اس نے ابھی دنیا میں ظاہری وجود میں بھی نہیں آئے تھے، ماؤں کے پیٹوں میں ارواح کا سلسلہ بھی بننا تھا، ان کی ارواح نے جواب دیا لبیک، پہاڑوں نے جواب دیا لبیک، پتھروں نے جواب دیا لبیک، ہر مخلوق نے جواب دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کی بہت بڑی عزت ہے۔ یہ ختنہ کروایا جانا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کی آل اولاد کی سنت مبارکہ۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر،
اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری آسمانی کتب نازل نہیں فرمائی، لیکن آپ پر صحیفے کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام التسلیم کی یادگیری، یادگار اور سنت بناتے ہوئے ہم مسلمان قربانی کا فریضہ سر اٹھائیں گے۔ اس لیے جتنا ہو سکے محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کے پہرے دار بنتے ہوئے شرک سے، بدعت و بت پرستی سے، ضلالت سے، گمراہی سے اللہ نے حضور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے صدقے ہمیں بچایا ہوگا، اور اس سنت کو بھی ادا کیا کریں، فریضہ قربانی کو بھی دل و جان سے ادا کیا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی راہ میں بڑے خرچ کرنے والے ہستی، اس لیے جب بھی آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اچھا جانور لے کے اچھی قربانی کریں۔ اور دیکھیں نا کہ ایک جملہ سننے کو بار آ ملتا ہے، اس دفعہ قربانی بڑی مہنگی ہو گئی۔ آپ پچھلے سال کو 2022 کو دیکھیں یہی جملہ تھا، 21 کو دیکھیں یہی جملہ تھا، 20 کو دیکھیں یہی جملہ۔ ہم تو جب سے پیدا ہوئے اور جب سے شعور کی منزل کو آگے بڑھا رہے ہیں یہی جملہ سنتے آ رہے ہیں۔ اس سال قربانی بڑی مہنگی ہوگی، اس سال قربانی بڑی مہنگی ہوگی۔ مہنگی نہ کہا کریں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اگر جذبہ صادق ہو نا تو پھر مہنگا سستا دام نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کی محبت، رضا کو اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پاک کو مہنگا نہ کہا کریں۔ یہ جملہ بھی ہماری نسلوں میں سننے کو نہیں ملنا چاہیے۔ مہنگی کیا ہے؟ مہنگا ہمارا ایمان ہے، اللہ کی محبت عطا ہوگی ہے۔ یہ تو ابھی سستے دام عطا ہو گیا۔ ہم نے کبھی جہاد کیا ہے؟ انڈیا نے ہم پر ایٹم بم پھینکا ہے، کروز میزائلوں کا ہم نے سامنا کیا ہے۔ کون سی ٹیکنالوجی کی شدت کے ساتھ ہم پر لوگ، غیر لوگ، منافق اور کفار لوگ حملہ آور ہوئے۔ ہم تو بیٹھے بٹھائے سستے داموں اپنے ایمان کو بچا رہے ہیں، کچھ مہنگا نہیں ہوا۔ یہ مال اللہ کا ہے۔ کس کا مال ہے؟ کس کا مال ہے؟ اللہ کا نہیں ہے تو وہ نہ بولے۔ جو یہ سمجھتا ہے میرا اپنا ہے، میری اپنی خون پسینے کی کمائی، کوئی کمائی نہیں۔ خون کس نے دیا؟ پسینہ کس نے دیا؟ جس وجود پر، جان پر پسینہ آ رہا ہے وہ جان کس نے دی؟ یہ روح اور جان کا ملاپ کس نے بنایا؟ یہ ساری دولت، اور دولت کئیوں کے پاس ہے لیکن حرکت کی توفیق نہیں۔ نسلوں میں کوئی نہیں رہا، معاذ اللہ، نسلوں میں کوئی نہیں رہا۔ کشمیر میں جب زلزلہ آیا نا 8 فروری کا، 8 اکتوبر کا 2005 کا، آپ اس وقت دیکھیں نا کئی ایسے ہیں مال پڑا ہوا ہے، بینک بیلنس پڑے ہوئے ہیں، تجوریاں بھری پڑی ہیں۔ اس کو ذرا دل کے ساتھ لینا، اس جملے کو ایسے اوپر سے نہ گزار دینا مولوی کی تقریر سمجھ کے۔ بہت سو کے پاس پیسہ ہے، یو کے اندر ان کے بینک بھرے پڑے ہیں، کینیڈا کے اندر ان کا بینک بیلنس موجود ہے، چارپائیوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ نہ دادا ہے، نہ پوتا ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، کوئی رشتہ باقی بچا ہی نہیں، پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ تو پیسے کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہ بھی تو دیکھنا آس پاس رونقوں کا، اولادوں کے، یہ سارے میلے کس ساتھ میں لگائے ہوئے، یہ حرکت، نقل و حرکت کی توفیق کس نے دی ہے؟ آج منڈی میں جانور کو ٹٹولتا ہے، دیکھتا ہے، بوجھتا ہے، پہچانتا ہے، لاتا ہے، محبت کے ساتھ نہلاتا ہے، رسی پکڑ کے آگے اس کو چلاتا ہے، اس کو چارہ ڈالتا ہے، ڈلواتا ہے۔ یہ ساری حرکت برکت تیری ہم نے سلامت رکھی۔ مال کو صرف نہ دیکھ، مال بہت سو کے پڑے ہوئے ہیں، قربانی کی توفیق نہیں ان کے پاس، جانور کو دیکھنے تک کے بھی ان کے پاس معاملات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کی سنت مبارکہ جس پیغمبر کی ادا کرنے جا رہے ہیں، اس کی ذات پر اور اس کی آل کی ذات پر تو اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے اندر درود ہم پر پڑھوایا ہے، درود ہم پر پڑھایا ہے۔ یہ درودوں والے پیغمبر کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ کسی اور پیغمبر کا ذکر نہیں آ رہا، فقط حضور کی ذات گرامی قدر کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درودوں والے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی درودوں والے پیغمبر عطا فرمائے۔ مصطفیٰ بھی ہمارے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جذبہ سنت ابراہیم کو قائم و دائم رکھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و شان و شوکت پر پہرے دار بن کے اللہ ان کی سیرت طیبہ کی بھی پیروی کی توفیقات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا